12 اکتوبر 1999 ایک عام دن نہیں تھا۔ اسلام آباد کے طاقت کے ایوانوں میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بے چینی تھی، فوجی ہیڈ کوارٹرز میں اضطراب اور فضا میں وہ خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ میں ہوں حیدر مرتضی، آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 12 اکتوبر 1999 کی، جب ایک منتخب حکومت اچانک مٹ گئی اور اقتدار ایک جنرل کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ سب کارگل کی جنگ یا پھر اس سے بھی پہلے شروع ہوا، ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں آج تک مکمل سچ سامنے نہیں آ سکا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا، جبکہ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی تھی مگر سیاست نے یہ جنگ ہار دی۔ اس جنگ نے فوج اور حکومت کے درمیان اعتماد کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ فوج نے انہیں عالمی سطح پر شرمندہ کیا۔ فوج کے نزدیک وزیر اعظم نے قومی وقار داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہی خلیج بعد میں بغاوت کا میدان بن گئی۔ 1999 کے وسط میں نواز شریف اور فوج کے تعلقات تلخی کی آخری حد کو چھونے لگے۔ وزیر اعظم نے آرمی کے سینئر جنرلز کے تبادلے کیے اور جنرل مشرف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں فوج کے اندر چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ دن تھا منگل کا 12 اکتوبر کی تاریخ۔ جنرل مشرف سری لنکا سے قومی ایئر لائن کے طیارے میں واپس آ رہے تھے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف نے اچانک ایک فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ مشرف کو فارغ کر دیا جائے۔ نیا آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ ہوگا۔ موجودہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا آئینی حق تھا کہ وہ آرمی چیف کو بدل دیں، اور ایسا اس وجہ سے کیا گیا کہ وزیر اعظم آگاہ تھے کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاری کی جا چکی ہے، جبکہ ناقدین کہتے ہیں کہ نواز شریف فوج کو بھی پولیس بنانا چاہتے تھے۔ کاغذ پر تو ناظرین یہ حکم جاری ہوا، مگر زمین پر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ جب مشرف کا طیارہ فضا میں تھا، وزیر اعظم ہاؤس نے مبینہ طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہدایت دی کہ جہاز کو پاکستان میں اترنے نہ دیا جائے۔ طیارے میں ایندھن ختم ہو رہا تھا، کاکپٹ میں خوف پھیل گیا۔ اسی دوران کراچی میں فوج حرکت میں آ چکی تھی، ایئرپورٹ پر قبضہ، ٹی وی اسٹیشنز بند، وزیر اعظم ہاؤس گھیرے میں، اور پھر جنرل مشرف نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اپنے خطاب میں جنرل مشرف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، اور پھر نواز شریف گرفتار ہو گئے۔ ان پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب نواز شریف کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پھر سعودی عرب کی مداخلت پر جلا وطن کر دیے گئے۔ 2 سال بعد 9/11 کے حملوں نے عالمی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ وہی جنرل مشرف جو تنہا رہ گئے تھے اب امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی بن گئے۔ پابندیاں ختم ہو گئیں، امداد بحال ہو گئی، اور ایک نیا بیانیہ تیار ہوا۔ وہ بیانیہ کیا تھا؟ ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ محض ایک حکومت کی برطرفی نہیں تھا، یہ ایک سوال تھا، طاقت آخر کس کے پاس ہے؟ منتخب نمائندوں کے پاس یا پھر بندوق کے پاس؟ شاید آج بھی وہی سوال باقی ہے، کیا پاکستان میں کبھی اقتدار واقعی عوام کے ہاتھ میں آئے گا؟ اس سوال کا جب تک جواب ملتا ہے آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔